احباب اہل سنت، حاضرین محفل، نبیرگان شیر پیش اہل سنت، علماء ذوی الاحترام، شورائے اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ الکرام وابنہ الکریم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عدد طاق ہو جائے، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا مولانا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ آپ اس سے پہلے ایک باضابطہ تفصیلی بیان محبوب خانقاہ حشمتیہ پرورد حضور شیر ہندوستان، خلیفہ و مرید حضور شیر ہندوستان، عالم حق بیان مفتی نقیب الرحمن صاحب قبلہ حشمتی، اس کے معاً بعد شہزادہ حضور ناصر ملت، عالم نوجوان، فاضل ذیشان، ہم شبیہ ناصر ملت مفتی مناقب الحشمت صاحب قبلہ حشمتی، اور ان کے بغل میں آپ بیٹھے ہوئے دیکھ ہی رہے ہیں میرے برادر گرامی، شہزادہ معصوم ملت، نبیر مظہر اعلیٰ حضرت، وہ آپ کی دیار محبت میں غالباً عصر کی اذان سے پہلے پہلے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد اور نورانی قافلہ آیا، پھر ان نورانی قافلے کا سردار بھی آ گیا۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان۔ پھر نورانی قافلے کا سردار وہ میں ہمارا سالار آ گیا۔ ذرا زور سے سبحان۔ مجھے نہیں عادت ہے کہ میں قبرستان میں بولوں، میں ہمیشہ ہندوستان میں بولا، ذرا زور سے بولو، تم بھی تو منہ کھولو۔ مجھے معلوم ہے کچھ لوگ کانپور اور کچھ پرتاپ گڑھ نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں، عاشقان شیر پیش سنت، بسوں کی سفر کی تھکاوٹ بھی ہے، لیکن جس پر رنگ حشمتیت غالب آتا ہے وہ ساری تھکاوٹیں مغلوب کر دیا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی، ہمارے رضا تمہارے رضا سب کے رضا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اشعار یاد آئے۔ میرے اعلیٰ حضرت، میرے مجدد ملت ماضیہ، میرے مؤید ملت طاہرہ، میرے غواز معرفت، میرے امامنا امام عشق و محبت، میرے دادا پیر بھی ہے وہ۔ ارشاد فرماتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں،
وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں اور شرح و شمت و دوہا کرتے ہیں، اور میاں وہ اور ہوں گے جو سیٹوں کی تعریف کر کے جاتے ہوں گے، وہ اور ہوں گے جو نیتاؤں کی تعریف کر کر رخصت ہوتے ہوں گے، وہ اور ہوں گے جو دنیا دار کی تعریف کر کے جاتے ہوں گے۔ ہم نے تو بزبان اعلیٰ حضرت یہ سنا، اور یہی اسی پر بحمد اللہ بفیضان شیر بیش سنت، بفیضان مشاہد ملت، بفیضان معصوم ملت، بفیضان ادریس ملت، بفیضان شیر ہندوستان، بفیضان فاتح کشمیر، بفیضان حشمتی شمشیر، بفیضان ناصر ملت، ہم نے سیٹوں کی تعریف یا ان کی چاپلوسیاں کرنا نہ سیکھی، ہمیں رضا نے سکھایا اور الحمدللہ یہ بتایا کہ ان کی ہمت ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاہدانہ معصوم ملت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان شیر ہندوستان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چلا تو رضا کا مہینہ تھا، سفر المظفر، کچھ لوگوں نے یہ بتایا پہنچتے پہنچتے حضور کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے نہیں پتا، رضا کے مہینے میں پہنچا حضور کے مہینے میں، اور سنو پہنچا حضور کے مہینے میں، اور حضور نے ایک اپنا پیارا بھیجا ہے، بولو کہ تم فیضان شیر ہندوستان کا رہے گا۔ ہائے ہائے، سبحان یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت آگے ارشاد فرماتے ہیں، میاں ارشاد فرماتے ہیں، آستین رحمت عالم الٹے کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف فلک کھینچ لیا کرتے ہیں۔ سبحان ایسے نبی سے ہم محبت نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ کھینچ لیا گیا۔ مجھے کچھ اور اشعار یاد آ رہے ہیں، ورنہ میرے ذہن پر چوکے لگاتے رہیں گے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، وہی ہے جس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجاہد وہ جہادوں میں گزاری زندگی جس نے، منقبت شیر بیش سنت لکھتے ہوئے جس نے یہ کہا تھا نا، مجاہد وہ جہادوں میں گزاری زندگی جس نے، مجاہد وہ عدو دین سے کی دشمنی جس نے۔ یاد آئے ذرا زور سے کہہ دو سبحان، ذرا جھوم کے کہہ دو سبحان۔ یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ مہو مہر انجم ہے جن کے لیے، یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ مہو مہر انجم ہے جن کے لیے، اس نبی کی ولادت کے موقع پہ ہم کیوں نہ اپنے گھروں میں جلائیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دیے ہمارے گھروں میں، یہ ہمارے گھروں میں حضور کی آمد کی خوشی میں چلتے ہیں، لیکن جل کسی اور کی جاتی ہے۔ اور سنو، سنیوں نے تو بحمداللہ اب یہ مزاج بنا لیا، بولے دیوں سے بہت جلا لیا، اب چائنا کی لائٹ آئی، بولے کرنٹ 240 واٹ کا، کہ یہاں سے لے کر وہاں تک ندوہ ہل جائے۔ یاد رکھنا، جب تک عاشقان مصطفیٰ ہے، جب تک عاشقان غوث اعظم ہے، جب تک عاشقان غوث و رضا ہے، جب تک عاشقان اعلیٰ حضرت ہے، عاشقان شیر بیش سنت ہے، میلاد تو منائیں گے اور بڑی جوش اور دھوم سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد،
سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، نعرہ حیدری. سنی بھی بڑا پہلے دیوں سے جلاتا تھا، بولے دیر میں مرتا تھا، کرنٹ لگاؤ دنا دن کام ہو جا رہا ہے، کرنٹ لگاؤ دنا دن کام ہو جا رہا ہے. اور سنو، میں نے تو اپنے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب مزاج محبت دیکھا، جب مزاج عشق دیکھا، جب مزاج عقیدت دیکھا، اعلیٰ حضرت کا میں نے کے اشعار دیکھے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آقا آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل نکل جانے کی چاہ ہے، آہ کن آنکھوں سے یہ، آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہتے جائیں گے. آقا ہمارے لیے یہ کرتے جائیں گے، آقا ہمارے لیے یہ کرتے جائیں گے. میدان محشر کا وہ تپتا سما ہوگا، میدان محشر کا وہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے سے دور بھاگ رہی ہوگی، باپ اپنی اولاد سے دور بھاگ رہا ہوگا، بھائی کو پوچھ رہا نہ ہوگا ایسے عالم میں. لیکن حقیقت یہ ہے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آقا ہم کو ہنساتے جائیں گے. اعلیٰ حضرت بولے دل نکل جانے کی چاہ ہے، یہ وہ مقام تھا جہاں پر دل اے مسلمان اب تیرے پہلو میں نہ رہتا، نکل کر باہر آ جاتا. تیری لیے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہے، تیرے لیے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہے، دل نکل جانے کی چاہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. میں پوری نعت پڑھتا گیا، اعلیٰ حضرت بھی لکھتے گئے آقا ہمارے لیے یہ کرتے جائیں گے، آقا ہمارے لیے یہ کرتے جائیں گے، آقا ہمارے لیے یہ کرتے جائیں گے. اب میں نے سوچا اعلیٰ حضرت ہم آقا کے لیے کیا کریں گے؟ تو رضا بولے خاک ہو جائے اتو چل کر مکر، ہم تو رضا دم میں جب تک تب ہے ذکر ان کا گزلاتے جائیں گے، اور مثل فارات نجد کے قلعے گراتے جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد. مسلک اعلیٰ حضرت شاہزادہ معصوم ملت، فیضان شہر ہندوستان، فیضان باجی صاحبہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. بہت اچھے حضرت. کہ میں ڈنوا بزرگ میں بول رہا ہوں، ڈنوا کا ڈنڈا بڑا مشہور تھا. ذرا غور سے. ہاں حضرت یہی کا یہ واقعہ ہے کہ وہ جو بندی کھڑا ہوا بولا غوث پاک اگر ہے تو میرے لیے مجھے کچھ خرابی آ جائے، اگر طاقت والے ہو تو مجھے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے، کوئی تکلیف ہو. یہیں کا ایک حضور شیر بیجہ سنت کا غلام لاٹھی لے کے اٹھا، اد ہے سوتم ستائی. بولے اتنے کام کے لیے تو ان کے غلام کافی ہوتے ہیں. سبحان ذرا غور سبحان. تو میں نے کہا نا ڈنڈوا کا ڈنڈا مشہور ہے، تو یاد رکھو ڈنڈوا کا ڈنڈا کام تبھی آئے گا جب اس ڈنڈے چلانے والے میں محبت شیر سنت بھی ہو، محبت مشاہد ملت بھی ہو، محبت معصوم ملت بھی ہو، محبت فتح کشمیر بھی ہو، محبت ناصر ملت ہو. تب وہ ڈنڈا وہی کام دکھائے گا جو کام پہلے دکھاتا تھا. آئے آئے. سبحان اللہ، سبحان سبحان. لیکن میں آپ بیان کرنے کچھ گیا لگا تھا، بیان کچھ اور کرنے لگ گیا. میرے ذہن یہ 40ویں کی محفل ہے. جی جی. اللہ تعالی ہمارے راشد بھائی والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. صغائر و کبائر کو مولا اسی محفل کے صدقے میں معاف فرمائے. ذرا جھوم کے میرے ذہن میں ایک حدیث پاک ہے علماء بھی سنے اور اکثر سنا ہی ہوگا، لیکن میں اس کے انشاءاللہ کچھ وہ پہلو بتاؤں گا شاید کہ نہ سنے ہوں.
حدیث پاک آتی ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے بھی حدیث پاک کو نقل کیا، یعنی کہ متفق علیہ حدیث ہے. دیکھو فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، حضور دو قبروں کی طرف سے گزرے. جلدی جلدی بولو، ابھی سینئر ڈاکٹر آنے والے ہیں. 8-10 سال 12 سال کا لیکن ہمارے راشد بھائی بولے حضرت ہم سالوں لگا دیے چور پکڑتے پکڑتے، آج دین کی پولیس ایسی بلائی ہے سارے چور ایک ساتھ پکڑ لیے جائیں گے، سارے چور ایک ساتھ پکڑ لیے جائیں گے، اس لیے گیپ زیادہ ہو گیا ہے. ہاں بولے ہم نے چور بڑے پکڑے ہیں. اور راشد بھائی کہنے لگے حضرات ہم نے تو دیکھا دنیا کے چور پکڑنے والوں میں کچھ وردی کے اندر بھی وہ ایسے تھے جو رشوت خور تھے. ہم نے کہا راشد بھائی یہی تو سمجھانا ہے، کچھ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر جبہ اور صافہ پہن کر وہی کرپشن کر رہے ہیں جو تمہاری پولیس لائن میں کرپشن ہے، لیکن جیسے اس کے اندر بھی وفادار ہیں ویسے ہی اس میں بھی وفادار ہے. جیسے تم غداروں کو جینے نہیں دے رہے ہو، بحمداللہ یہ علماء ربانیین ان باغیان مسلک اعلیٰ حضرت کو جو حقیقت کے اندر چولا رضا کا پہنے ہیں، بات رضا کی خلاف کرتے ہیں، ان کا جینا حرام کیے ہوئے ہیں. بیش بیش سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان. چھٹکارا ملے گا. تیرے پیسے سنت تھے چلو بھائی ہو گئے تو لکھ لیے 6 آ گئے. بولے چلیے اب جو ہے ان کو جھیلے کسی حساب سے دونوں وقت نکل جائے ہے نا. اب وہ گئے تو بحمداللہ وہ 11 اور شہزادگان مسلط کر دیے گئے ہیں. صدقہ 11ویں والے کا ہے نا. ہاں تم ایک ہی کا ڈنڈا نہیں برداشت کر پاؤ گے، 11 میں کیا حال ہوگا تمہارا. لیکن میں کچھ اور مضمون بیان کرنے لگا. توجہ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، امام بخاری امام مسلم دونوں متفق علیہ حدیث پاک ہے. آقا دو وہابی بھی بیان کرتا ہے لیکن میں بھی بتاؤں گا وہابی بولتا ہے پر سمجھتا آقا دو قبروں کے اوپر طرف سے گزرے. جب گزرے تو آقا نے کیا فرمایا سنو حدیث پاک. فقال انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں پر عذاب نازل ہو رہا ہے رب کا. اللہ اکبر. ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت اور قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے. آمین. توجہ کچھ سمجھے آقا قبر پاک سے گزرے ہیں اور اندر تک کا بتا دے رہے ہیں. ظالم بولا علم غیب نہیں جانتے. میں نے گردن پکڑی دیوبند سے کھینچا، گردن پکڑی ندوہ کے مدرسے سے گھسیٹتا ہوا لایا. میں نے کہا دیکھ بخاری آقا باہر سے کہہ دے رہے ہیں اندر عذاب ہو رہا ہے، یہی تو علم غیب ہے. ہائے 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 زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان. کوئی تمہارے وہاں چلم چلی والے آئے، بھوپال دلی والے آئے اور کہیں کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہے، کہو معاذ اللہ گریبان پکڑنا. کہنا بخاری شریف میں تو یہ ہے آقا قبر والوں کے اندر کو دیکھتے تھے. ہم تجھے سنی کے قبرستان میں تو نہیں لے کے جائیں گے، سنی تکلیف تو اپنے مردے کی بتا دے کہ حالت کیا ہے، کوڑوں سے بھی فرصت ہے کہ نہیں ہے. ہاں آقا گزرے قبروں سے، فرمایا کہ ان کے اوپر دونوں قبر والوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. چلیے باہر بیٹھے تھے، آقا نے باہری سے اندر دیکھ لیا. توجہ، ارے ادھر رضا کی پولیس کا سائرن بج رہا ہے.
بھاگ رہے ہیں چور، کتنوں نے گاؤں چھوڑ دیے، بولے کرپشن پکڑنے آئے ہیں، دھر لیے جائیں گے تو صافہ بھی جائے گا، جبہ بھی جائے گا، اور یہ ساری نعمتیں چلی جائیں گی۔ بات چلی جائے گی، میں کیا بیان کرنے لگ گیا، قبر پاک سے گزرے آقا تو ارشاد فرمایا کہ دونوں کو اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ اب اس سے بڑا علم ہے، اگلا علم ہے، میں اس سے بڑا بیان کرنے لگ گیا۔ ابھی تک تو یہ بتا رہے ہیں کہ قبر پر عذاب ہو رہا ہے، آگے ان دونوں کا جن کا انتقال ہو چکا ہے، نہ جانے کتنے سال کے مہینے گزر چکے ہیں، آقا ان کی ہسٹری بھی وہ کھول دے رہے ہیں۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وما یعذبان فی کبیر، کوئی گناہ کبیرہ کے سبب ان پر عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اما احدہما فکان لا یستتر من البول، پہلا والا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وہ اما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور جو دوسرا ہے وہ چغلیاں کرتا پھرتا تھا، وہ چغلیاں کرتا پھرتا تھا۔ میں نے کہا دیکھو آقا یہ بھی بتا دے کہ یہ قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتا دے عذاب کی وجہ کیا ہے، یہی تو علم غیب ہے۔ بے شک بے شک۔ توجہ توجہ، میں اور اب آگے بیان کرنے لگا، یہاں بیان کرنے لگا، اب میں آگے اختیار بھی بیان کرنے لگا۔ سبحان یہاں سے آگے اختیار بیان کرنے، آقا یہ بیان کر کے خالی گزر نہیں گئے، آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، صحابہ سے ارشاد پھر میں اپنی گفتگو آگے کروں۔ ثم اخذ جریدتن رطبتن، پھر آقا نے گیلی یعنی کہ ہری دو شاخوں کو منگایا، ایک شاخ منگائی اور اس کو 20 سے 2 حصے توڑ کے کر لیے۔ بعد احادیث میں ہے کہ وہ کھجور کی تھی۔ توجہ توجہ، ایک کو ایک قبر پہ رکھا لگایا، دوسری شاخ جو آقا نے منگائی تھی توڑی کے 2 حصے کیے تھے، دوسری کو دوسرے قبر پہ رکھا۔ آقا فرماتے ہیں ان دونوں قبروں سے رب نے عذاب اٹھا لیا۔ سبحان، ذرا زور سے اختیار دیکھو میرے آقا کا۔ میں نے ابھی پیلی بھی شریف میں کہا تھا بحمداللہ جو ذات اختیار کا عالم یہ ہے ملائکۃ العذاب ہو ان کو واپس کر دے، وہ ذات احمد مختار کی ہے۔ سبحان، نہیں میں کہنے لگ گیا کہ انسان کا ملائکہ پر ان کی حکمرانی چلتی ہے۔ سبحان، میں تفصیل میں جاؤں تو آپ کو بتاؤں، آقا تو سبحان اللہ ذات وراء الورا ہے، ان کے غلاموں کی چلتی ہے، لیکن میں اب بیان کچھ اور کرنے لگ گیا۔ توجہ، ایک ذہن میں میری بات یہ آئی کہ توجہ، میرے ذہن میں ایک بات یہ، آقا دعا کر دیتے ہیں، آقا نگاہ رحمت ڈال ہی دیتے اور ڈال ہی دی تھی، عذاب چلے جانا تھا، رکنا نہیں تھا۔ یہ 2 کھجور کی شاخیں منگانا، پھر دونوں کو توڑنا اور پھر دونوں قبروں پہ لگانا، ماجرا کیا ہے؟ سبحان، ارے ذرا زور سے بولو۔ سبحان، میرے ذہن میں سوال ہوا آقا ماجرا کیا ہے؟ آقا کی رحمتوں نے جواب دیا سنو، آج ان کا عذاب چلا جاتا، مجھے تو قیامت تک کے سنیوں کو ایک دستور عمل دینا تھا، عذاب ہو تو یہ طریقہ اپنا لینا، قیامت تک کے سنیوں اور مومنوں کے قبروں سے عذاب اٹھا۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اختیارات مصطفیٰ۔ سبحان، اور ہو گیا سنیوں کے سبحان اللہ، تو وہ فیضان اور وہ نسبتیں ہیں کہ ہونا ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ طریقہ حضور کی سنت بتاؤ آپ کے وہاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا، سب کے وہاں ہوتی ہے، ہمارے وہاں ہوتی ہے، آپ کے وہاں سب کے وہاں ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے قبر پر مٹی ڈال لیتے ہیں تو
پھر ہم ہری شاخ لاتے ہیں لگاتے ہیں، یہ اسی حدیث پاک سے ہم نے سیکھا ہے. سبحان سبحان. ذرا جھوم کے آج ہم اور آپ یہاں میں آئے ہیں، آقا کے اختیار کی بات چلی، ایک حدیث پاک میرے ذہن میں اور آئی، اس کو سنا دوں پھر میں آگے بڑھوں. کتاب کا نام الادب المفرد، حضرت امام سیدنا بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ حدیث پاک کی کتاب ترتیب دی، اس کے اندر یہ حدیث پاک الادب المفرد کے اندر نقل فرمائی. توجہ فرماتے ہیں سمعت ابا ہریرہ یقول ما سمع بی احد یہودی ولا نصرانی الا احبنی. فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، میں جب بھی کسی یہودی یا نصرانی کے سامنے جا کر میں اسلام اور دین کی تبلیغ کیا کرتا تو وہ میری باتوں کو سن کر مسلمان ہو جائے. سبحان سبحان. آگے آگے فرماتے ہیں امام بخاری حدیث پاک فرماتے ہیں انا امی کنت اریدها علی الاسلام فتابا فقلت لها فابت. لیکن میری ماں فرماتے ہیں میں جب اپنی ماں کے پاس جاتا اور جانے کے بعد اپنی ماں سے کہتا کہ ماں اسلام لے آ، فرماتی فابت، تو ماں انکار کر دیتی. حضرت صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا اور پھر میں نے سوچ کر یہ فیصلہ کیا کیوں نہ حضور کی بارگاہ میں چلا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نبی رہے مظہر اعلی حضرت شہزادہ شیر ہندوستان حضرت علامہ شمائل رضا خان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. فیضان خلفائے راشدین، فیضان اہل بیت اطہار، فیضان سرکار غوث پاک، فیضان سرکار غریب نواز. آپ حضرات تشریف رکھیں. نبی رحمت مظہر اعلی حضرت شہزادہ حضور شیر ہندوستان حضرت علامہ شاہ مفتی محمد شمائل رضا خان صاحب قبلہ حشمتی کی آمد ہو چکی ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام. تو میں آپ کے سامنے آپ سے کیا کر رہا تھا کہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جب کسی یہودی سے کوئی کلام کرتا یا نصرانی سے وہ میری بات مان لیتا، لیکن میری ماں جب میں اپنی ماں کے سامنے اسلام پیش کرتا انکار کر دیتی، میری ماں اسلام نہیں لاتی. فرماتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کام یہ کیا فآتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا کے دربار رحمت میں چلا گیا. سبحان سبحان. فرماتے ہیں میں آقا کے دربار میں چلا گیا فقلت ادعو اللہ، میں نے آقا سے کہا اے آقا دعا کر دے میری ماں ایمان لے آئے. میں نے کہا وہابیو او دیوبندیو او نجدیو دیکھو حضرت سیدنا ابو ہریرہ صحابی ہیں، ایک تخت دے رہے ہیں، ایک طریقہ دے رہے ہیں، جو مانگنا دیتا رب ہے لیکن وسیلہ محبوب کے سبب دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان دیتا رب ہے لیکن اپنے محبوب کے وسیلے سے دیتا ہے. فرماتے ہیں میں آقا کے پاس آیا، میں نے آقا سے کہا آقا دعا کر دے میری ماں ایمان لے آئے. فرماتے ہیں فآتیتھا، فرماتے ہیں میں آقا کے پاس آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آقا کے پاس آیا. جب آیا آقا کے پاس فرماتے ہیں آقا نے دعا کر دی. فرماتے ہیں آتیتھا، تو میں ماں کے پاس آیا. فرماتے ہیں وقد اجافت علیہ الباب، اب میں اس کا اپنے انداز میں ترجمہ کروں. فرماتے جب آقا نے دعا کر دی، دعا کروا کے لوٹا، میں دروازے پہ میں نے کھٹکھٹایا. فرماتے ہیں فقالت یا ابا ہریرہ انی اسلمت. سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا زور سے فرماتے ہیں حضرت
میں آقا کی بارگاہ میں گیا تھا، آقا میری ماں کے دولت ایمان سے مشرف کر دے، میری ماں کو دولت ایمان دے دے۔ آقا نے دعا کری، میں لوٹا اور دروازے پر ابھی کھڑا تھا، آواز دی میں نے، ماں نے کہا یا ابا ہریرہ انی اسلمت، اے ابو ہریرہ میں ایمان لے آئی ہوں۔ میں نے کہا سنو، اور دولتیں تو چھوڑو، دولت ایمان بھی ملے گی تو در پاک مصطفیٰ۔ بیش بیش، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علیہ وسلم۔ اب میں، آپ نے ابھی دیکھا میری تقریر ہی کے درمیان شہزادہ حضور شیر ہندوستان، عالم باعمل، نبی حضور مظہر اعلی حضرت تشریف لے آئے ہیں۔ اب حضرت کا بھی خطاب ہونا ہے، اور اس کے بعد ابھی بہت بہت سرجن ڈاکٹر باقی ہیں۔ ذرا زور سے گھوم کے بولو۔ اب میں کچھ آپ کے سامنے اہم بات کرنے لگا، توجہ غور سے سننا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توجہ کچھ ضروری اب بات کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مکروہ تنزیہی سے خراب جو باتیں شروع کری ان سے بری مکروہ تحریمی، فرماتے ہیں اس کے درمیان اسعد بھی ہے، فرماتے ہیں پھر حرام، آگے تفصیل فرماتے ہیں پھر کفر، پھر فرماتے ہیں کفر میں درجے ہیں، پھر کافر اصلی فرمایا اس سے ارتداد، پھر اس کے اندر بھی خباثتیں گناتے جا رہے ہیں۔ کہاں سے چلے تھے؟ مکروہ تنزیہی سے چلے تھے، فرماتے حرام، حرام کے بعد گئے کفر، بولے کفر میں بھی درجے ہیں، پھر اس کے اندر فرماتے آخر میں فرماتے ہیں سب سے خبیث تر اور بد تر یہ دیوبندیت ہے۔ سبحان اعلیٰ حضرت۔ سب سے خبیث تر کیا ہے؟ کہاں سے چلے؟ مکروہ تنزیہی سے چلے اور بولے سب سے خبیث تر کیا ہے؟ دیوبندیت ہے۔ اعلیٰ حضرت ایم آر آئی کرتے ہیں، ایم آر آئی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، اندر کی رگیں نکال کر باہر رکھ دیتے ہیں، اگر فساد رگوں میں بھی ہو نا وہ بھی کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کی ایم آر آئی میں بتاؤں، ابھی یہ تو گھسیڑ دیا مشین میں اعلیٰ حضرت نے، یہاں تک گھسیڑا مشین میں ہے نا، یہاں تک گھسیڑ دیا مشین میں۔ اب رپورٹ دیکھو، اعلیٰ حضرت یہ ایم آر آئی کر رہے ہیں، مشین میں گھسیڑا، ادھر رپورٹ آئی، بولے تو سنو سنو، اگر کوئی سچا متقی ہے تو حرام پر 1 درجہ شدت، تو کفر پر لاکھ درجہ، کفر پر لاکھ درجہ، وہابیت دیوبندیت پر کروڑ درجہ شدت ہونا چاہیے۔ نعرہ نبی، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رپورٹ کا ایک حصہ آیا ہے، اب میں رپورٹ کا وہ دماغ کا حصہ کھول کے بتا رہا ہوں۔ ایم آر آئی میں دماغ کی ہے نا، اعلیٰ حضرت بولے تو سنو، کسی حرام پر اگر کوئی واویلا کرے، چیخے چلائے اور وہابیت اور دیوبندیت کے ساتھ کھائے پیے، ان سے اتحاد ہو، ان سے اللہ اکبر ساتھ میں میلنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، فرماتے ہیں تو سمجھ جانا وہ متقی نہیں بلکہ بہت بڑا فرادیہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ فراڈیا ہے، بہت بڑا فراڈیا ہے۔ حرام پر پلیوں اچھلے، اب وہابی تو منہ میں دہی، دیوبندی تو منہ میں دہی، تو کہنا ہم نے رضا کا ایم آر آئی رپورٹ دیکھی ہے، پیلی بھیت سے لیب والے آئے تھے اور پیلی بھیت کی لیب میں یہ رضا کی رپورٹ دکھائی ہے کہ تو فرادیہ ہے۔ سبحان سبحان۔ کہنا لیب والے مجھے بلائے تھے پیلی بھیت سے، مولانا صاحب وہابی پہ کون تمہارے ابا بولیں گے؟ ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ آدھا بیان کرو آدھا کھا جاؤ۔ اب تو آدھا اگر بیان کرے نا، میں تمہیں نسخہ دے رہا ہوں،
آدھا کوئی مسلک آئے مقرر بیان کرنے یا کوئی مدرس یا کوئی امام تو کہنا تم نے آدھا مسلک دیا ہے، 25,000 کی طے ہوئی تھی، نذرانہ بھی آدھا لے کے جاؤ. تم نے دیا آدھا، ہم بھی تمہیں دیں گے آدھا. پورا مت دینا. یاد رکھنا مسلک رضا یہ ہے، حرام پر 1 درجہ شدت، وہابیوں کے اوپر 1,00,000 درجہ ہونا چاہیے، تو بندیوں پر کروڑ درجہ ہونا چاہیے، اور یہ تیور کے انداز ہونا چاہیے. یا رسول اللہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، یا رسول اللہ آپ کے صدقے کے اندر، آپ کی عظمت کے صدقے میں، آپ کی محبت کے صدقے میں دشمن احمد پہ شدت کیجیے. ملحدوں سے کیا مربت کیجیے. اما ہوتے ہوں گے اور کوئی خانقاہ والے جو دشمن احمد سے مربت کا درس دیتے ہیں، ہوتے ہوں گے کوئی اور مدرسے والے تو دشمن احمد سے مربت کا درس دیتے ہیں. یہ شیر رضا کی خانقاہ ہے، یہاں پر شیر پالے جاتے ہیں، شیر کی کھال میں قدحا نہیں دیا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مظہر اعلی حضرت، خانقاہ احمدیہ، خانقاہ احمدیہ، فیضان معصوم ملت، فیضان شیر ہندوستان، فیضان ناظر ملت. سبحان سبحان سبحان. مجھ پر آدھی درود نہ بھیجو. صحابہ نے کہا حضور آدھی درود کیا ہے؟ کہا کہ تم مجھے تو یاد کرو لیکن میرے اہل بیت کو بھول جاؤ. نہ تو ہم درود آدھا پڑھتے ہیں، نہ ہم ذکر آدھا کرتے ہیں. سبحان پورا محفل بھی. اب ابو سن لو کون ہے؟ فاروق اعظم کے شہزادے. سبحان ذرا جلدی جلدی. سبحان. ہاں ان کا نام لے لو تو رافضیت تو ویسے ہی دفن ہو جاتی ہے. ہاں فرماتے ہیں، سنو، فرمایا جاتا ہے، یہ بھی امام بخاری نقل کر رہا ہے، فرماتے کن تو شاہدن، ہاں فرماتے میں حاضر تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اذ سألہ رجل عن دم البعوضہ، ایک آیا کہ حضور مچھر مارنا چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے؟ کہ مچھر مارنا چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے؟ توجہ. عن دم البعوضہ، مچھر مارنا چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے؟ مچھر کو مارنے کے بارے میں. فقال من انت، ٹھیک ہے بتا تو دیں گے مسئلہ، تم ہو کون ذرا بتاؤ تو ذرا. محفل لگی ہے، مسئلہ پوچھا ہے فاروق اعظم کے، فاروق اعظم کے کہا کہ ٹھیک ہے بتا دیں گے مچھر مارنا چاہیے کہ نہیں، بتاؤ. من انت، تم ہو کون؟ فقال من اہل العراق، اہل شام سے ہے، عراق والوں میں سے. فاروق اعظم کے شہزادے بولے اب مجلس کی طرف متوجہ ہو کر، فقالا فرمایا انظروا الی ھذا یسألونی عن دم البعوضہ، ذرا انہیں تو دیکھو یہ مجھ سے مچھر کو مارنے کی بابت پوچھتے ہیں. وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضور کے شہزادے کو قتل کر کے آئے ہیں. مچھر کے بارے میں پوچھتے ہیں، حضور کے شہزادے کو قتل کر کے آئے ہیں. میں نے کہا ناصبیوں سنو، ہم سے ڈھول کے بارے میں پوچھتے ہو، وہابیوں کے ساتھ کھا کے آئے ہو، دیوبندیوں کے ساتھ کھا کے آئے ہو. یہ تیوار ہم نے بارگاہ فاروق اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نبیر مظہر اعلی حضرت، شہزادہ شیر ہندوستان، شہزادہ معصوم ملت، شہزادہ ناصر ملت، عشق و محبت، عشق و محبت. میں نے کیا کہا تھا؟ اعلی حضرت کی MRI رپورٹ حشمتی لیب سے آئی تھی نا، حرام پر 1 درجہ، کفر پر 1,00,000 درجہ، لاکھ بندیت پر کروڑ درجہ. ورنہ فرمایا دیکھ لینا وہ اگر متقی
اور تقوی کا ڈھونگ کرے سمجھ جانا شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ہے یہ قاتل. اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں اس کے اوپر تو بڑے فتوے نظر آئے ہوں گے. اب مولانا صاحب ارے سنو آج بھی تطہیر کی مولوی کی اس کتاب کے اندر صحابہ اور تمام صحابہ کی گستاخی موجود ہے. کب منہ کھلے گا؟ تو نکلتا آدھا ہے آدھا اور کہیں کہلوا دیتا ہے. تو میں بس یہ حدیث پاک مکمل کر دوں. حضرت شہزادے فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ یہ مجھ سے مچھر کو مارنے کے بارے میں پوچھا. ذرا دیکھو تو انہیں یہ حضور کے شہزادے کو قتل کر کے آئے ہیں. آگے فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہما ریحانیہ من الدنیا. میں نے آقا سے سنا آقا نے فرمایا ہے حسن و حسین میرے جنتی دو پھول ہیں. سبحان پھول ہے. سبحان. میں نے ابھی کہا تھا سنو پھول اگر گلاب کا ہو خوشبو گلاب کی آتی ہے. پھول اگر چمپا کا ہو خوشبو چمپا کی آتی ہے. پھول اگر یاسمن کا ہو خوشبو یاسمن کی آتی ہے. پھول اگر جس کا ہو خوشبو اس کی آتی ہے. آقا فرماتے ہیں امام حسن اور امام حسین صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہم الکریم آقا فرماتے ہیں یہ میرے پھول ہیں. تو سنو گلاب سے گلاب کی آتی ہے اہل بیت سے حضور کی خوشبو. سبحان اللہ. سبحان. اب چلے آؤ ہندوستان کے راجا کے دربار. سبحان. 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 اما زور سے بولو بولو. میں نے حضور شیر ہندوستان حضرت کی تقریب بچپنے میں سنی تھی. حضرت نے فرمایا تھا میں بتا بھی دوں عرس غریب جماعت جانے سے پہلے ہمارے وہاں شہزادے شیر سنت عسکری رضا خان صاحب شیر سنت کے شہزادے ان کا عرس ہوتا ہے تو وہاں پر شیر ہندوستانی تقریر میں نے بڑے بچپن میں سنی تھی. حضرت یہ فرما رہے تھے اس تقریر میں کہ کلمہ طیبہ میں کیا ہے حضور اللہ کے رسول ہیں. ذرا غور سے سبحان. حضرت نے فرمایا تھا کہ دیکھو کلمے میں بھی ہیں جو ہوتا ہے وہی تو حاضر و ناظر ہوتا ہے اور وہ زندہ ہوتا ہے. میں نے وہیں سے صدقہ لیا اور میں نے کہا قریب نواز کہہ رہے ہیں کہ شاہ حسین میرا حسین کل بھی بادشاہ تھا آج بھی ہے اور کل میدان قیامت تک رہے گا. اور پھر سنو جنت میں تو سارے نوجوانوں کا سردار. سبحان اللہ. سبحان. یاد رکھ لینا میں بس آخری بات کر اب رخصت ہو رہا ہوں. کسی کے چکر بکر میں مت آنا. پہلا دھوکے بازیاں کے اندر مت آنا. کوئی مولوی ہو کوئی پیر آئے اور کوئی آئے پہلے میزان شیر سنت پر تول لینا. ہاں اگر کھرا نکلے تب آگے بات کر لینا. کہنا مولانا صاحب اور اتنے بعد میں ذرا وہابیوں کے خلاف دو باتیں بھی تو سنا دیجئے, جو بندیوں کے خلاف دو باتیں بھی تو سنا دیجئے. اور اگر سنو یہاں ڈھل مل نکلے تو اعلیٰ حضرت کی MRI دکھا دینا. ہم نے دیکھا ہے تم مولویت کے لبادے میں پکے فرادی ہو فرادی. لہذا آج جڑواں بزرگ کے لوگوں اپنے اندر ایک مزاج پیدا کرو. وہ طریقہ جو شیر بشا سنت تمہیں دے کے گئے کہ باپ دشمن باپ کے دشمن ماں کے دشمن اس کے دشمن اس کے دشمن. پہلے یہ مزاج پیدا کرو پہلے بچیں گے رسول اللہ کے دشمن کے ساتھ. آپ
آپ نے وہاں کی شادیوں کا کارڈ چھپوایا ہوگا تو ایک میٹنگ ہوئی ہوگی, نہیں فلاں کو کارڈ مت دینا, بولے کیوں؟ بولے ہمیں گالی دیتا ہے. فلاں کو کارڈ مت دینا, بولے کیوں؟ باپ کو گالی دیتا ہے, اگر وہ آیا ہم نہیں آئیں گے. پہلے یہ کہہ دینا کہ فلاں کو کارڈ مت دینا, بولے کیوں؟ بولے وہ وہابی کو بلاتا. کر لو جو وہابی کو بلائے, جو دیوبندی کو بلائے, اے ٹنڈوا بدرک کے لوگوں اور تمام اطراف و اکناف سے آنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں, یہ مزاج پیدا کر لو. کارڈ لے کر آئے کوئی ولیمے کا, کوئی فنکشن کا, کہنا سنو حضور کے خطار کو اگر بلایا ہے تو میں کیا یہ کارڈ بھی نہیں لوں گا میں تیرا. سبحان شیر بے سنت نے دیا, یہ مزاج ہمیں ان کے شہزادگان نے دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اعلی حضرت پر گامزن فرمائے. وہابیوں, دیوبندیوں, نجدیوں, رافضیوں, ناصبیوں, تمام فتنہ اور فتنہ گر فرقہ باطلہ سے محفوظ فرمائے. ان کے مکر و شر و قید و فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. مولا تبارک و تعالی ہم سب کو عاشق شیر بے سنت اور شہزادگان شیر بے سنت بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.